أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل صدق الله العظيم۔ کل کے درس میں آپ نے 4 عظمتوں والے احترام والے مہینوں کا ذکر سنا۔ آخر میں آپ نے مشرکین کی، یہودیوں کی ایک بری خصلت کو سنا۔ آج اللہ رب العزت غزوہ تبوک کا ذکر فرمائیں گے۔ یہاں سے آگے کئی رکوع غزوہ تبوک کا ذکر ہوگا۔ غزوہ تبوک جس مقام پر ہوا اس جگہ کا نام تبوک ہے۔ یہ مدینہ سے شمال کی جانب آتا ہے، بالکل شام کے قریب آتا ہے۔ شام کا سرحدی علاقہ ہے، اور شام اس زمانے کے اندر یہ عیسائیوں کی ملکیت میں تھا۔ عیسائی اس کے اوپر بادشاہت اور حکومت کیا کرتے۔ اب یہ غزوہ پیش کیسے آیا؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب اللہ کے پاک پیغمبر نے فتح مکہ کیا، فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ طیبہ میں پہنچے، اور مدینہ طیبہ کے اندر یہودیوں کا ایک مذہبی رہنما تھا، سیاسی رہنما پیشوا تھا، ابو عامر اس کا نام تھا، اور یہ بڑا تیز تراز چلاک قسم کا، ہوشیار ذہین قسم کا بندہ تھا، مذہبی بھی تھا اور ساتھ میں ان کا سیاسی بھی تھا۔ یہ یہاں سے اٹھا، اس نے جب دیکھا نا جی پورے عرب کے اوپر مسلمانوں کی حکومت آ گئی ہے اور کفار دم توڑ چکے ہیں، تو اس کے پیٹ کے اندر مروڑ آ گئی۔ یہ یہاں سے اٹھا اور شام میں گیا، وہاں پر ہرقل بادشاہ جو تھا رومی، اس کو جا کر کہا آپ یہاں پر خاموش بیٹھے ہوئے ہو، ادھر مسلمانوں نے پورے جزیرہ عرب کے اوپر بادشاہت کرنی شروع کر دی ہے جی، انہوں نے پورے جزیرے کو فتح کر لیا ہے جی، اور لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، دڑا دڑ مسلمان ہو رہے ہیں۔ تعداد پہلے کم تھی، فتح مکہ ہوا تو اس کے بعد لوگوں کی تعداد اور زیادہ بڑھ گئی۔ پھر جو بچے تھے غزوہ حنین کے اندر قیدی بنے تو وہ مسلمان ہو گئے۔ اب تو آپ کی خیر نہیں ہے، اب آپ کی طرف ان کا رخ ہے۔ اور جو رومی بادشاہ تھا ہرقل، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور صحابہ کے بارے میں باتیں سن رکھی تھی، تھوڑی بہت اندر اس کو گھبراہٹ تھی۔ خیر جب اس کو یہ بات پہنچی اور کنفرم ہوئی، یقین آیا اس کو، تو اس نے اپنی لاکھوں کی تعداد میں ایک لشکر تیار کیا، تبوک کے مقام پر پہنچا۔ ادھر اللہ کے حبیب کو خبر پہنچائی، خبر یہ پہنچی کہ رومی بادشاہ نے ایک فوج بھیجی ہے لاکھوں کی تعداد میں، اور وہ آپ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ وہ ہر بات کی پہلے تحقیق کیا کرتے تھے، اور قرآن کا بھی حکم یہ ہے جی فتبینوا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اور ایمان والو تمہارے پاس اگر کوئی بندہ خبر لے کر آئے نا جی تو اس بات کی پہلے تحقیق کیا کرو جی۔ آج ہمارے درمیان میں جو اختلافات آتے ہیں نا جی، ہمارے دل دوسرے بندے سے پھٹے ہو جاتے ہیں جی، ہمارے دل کے اندر دوسرے کے بارے میں کینہ، حسد، بغض آ جاتا ہے نا، تو ہم لوگوں کی سنی سنائی بات پر عمل کرنے لگ جاتے ہیں۔ قرآن کا یہ حکم ہے جب کوئی بندہ آپ کو آ کر کہے کہ بھئی فلانا بندہ آپ کے بارے میں ایسی باتیں کر رہا تھا جی، تو آپ تحقیق کرو۔ تحقیق کا مطلب کیا ہے جی؟ آپ کو کھاتا تو نہیں ہے، قتل تو نہیں کرتا جی، جاؤ اس بندے کے پاس، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے جی، آپ میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہے تھے۔ اور ہم بھی ایسے بیوقوفانہ جاہلانہ قسم کے ذہن رکھتے ہیں نا جی، الٹا تحقیق کرنے کے بجائے اس منافق بندے کی بات کے اوپر عمل کرتے ہیں، سنتے ہیں، اور خام خواہ اپنے مخلص ساتھی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، قرآن کا یہ حکم ہے کوئی بندہ آپ کو آ کر آپ کی کوئی بات کرے جی، منافقت کرے، چغلی کرے، کوئی چپلوسی کرے نا، تو پہلے تحقیق کیا کرو جی۔ ہر گھر
جو خراب ہوتا ہے نا صرف اسی وجہ سے ہوتا ہے، اور ہر محلہ جو خراب ہوتا ہے نا صرف اسی وجہ سے، ہر مسجد کے جو لوگ مقتدی خراب ہوتے ہیں نا جی، تو اسی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جب ان کو بات پہنچتی ہے تحقیق نہیں کرتے، کہتے اچھا اس نے جی گالی کی ہے، کہ میری باری بھی اس میں چھوڑنا۔ اب کیا ہوتا ہے جی الٹا، پھر جب وہ بات کرتے کرتے ایک نہ ایک دن رضی نامہ تو ہو جاتا ہے نا، جب وہ تحقیق کی جاتی ہے پتہ چلتا ہے وہ یار بات تو فلاں نے کی تھی اور میں خام خواہ اس کو، اب بندہ وہاں پہ نادم اور پریشان ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، بغیر تحقیق کے اگر آپ عمل کر جاؤ گے نا تو پھر بعد میں فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، آپ نے کیے ہوئے کے اوپر پچھتاؤ گے۔ اس لیے بہتر یہ ہے پہلے تحقیق کیا کرو۔ اللہ کے پیغمبر نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا واقعی رومی بادشاہ جو تھا ہرقل، اس نے فوج بھیجی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر اپنے صحابہ کے درمیان میں اعلان فرمایا کہ رومی بادشاہ نے اپنی فوج اور لشکر بھیجا ہے اور وہ جنگ کرنا چاہتا ہے، اور یہ واحد وہ جنگ تھی جنہوں نے بادشاہ کی فوج کے ساتھ لڑنا تھا۔ اس سے پہلے تو قبائل کے لوگوں کے ساتھ لڑا کرتے تھے، عام خاندان کے لوگوں کے ساتھ لڑا کرتے تھے، لیکن یہ واحد وہ جنگ تھی، غزوہ تبوک تھا، جو ایک بادشاہ کے ساتھ ٹکر لینی تھی، اس کی فوج کے ساتھ ٹکر لینی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا کہ یہ لوگ جنگ کے لیے آگے، لہٰذا آپ بھی تیار ہو۔ اور یہ وہ زمانہ تھا نا جی، سخت گرمی کا زمانہ تھا۔ ادھر صحابہ کرام کی مدینہ طیبہ کے لوگوں کی فصل پک چکی تھی اور غربت اور افلاس کے دن تھے جی۔ لیکن جی کاشتکار بندہ جب ہوتا ہے نا، جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں، وہ اپنا فصل لگاتا ہے نا، لگاتے بالکل اب فصل پکنے کے قریب آتا ہے، وہ بیچارہ کنگال ہو جاتا ہے، بالکل اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ اس کا آسرا یہ ہوتا ہے اب یہ فصل اب میں کاٹوں گا، اس کے بعد اس کو میں کیا کروں گا، بیچوں گا تو کچھ نہ کچھ پیسے آ جائیں گے۔ ادھر ایک غربت تھی، افلاس تھا، اور اوپر سے فصل کے آنے کی امید تھی، کھجوریں پکی ہوئی تھیں، اور اوپر سے جنگ کا اعلان تھا یہ۔ اور اسی طرح 8 سال لگاتار جنگیں لڑتے رہے جی۔ آج ٹائم اور موقع ملا تھا تھوڑا سا آرام کر لیں، اوپر سے پھر اللہ کا حکم آ گیا جی لہٰذا نکلو۔ اب 6 قسم کے لوگ بن گئے، 6 گروہ بن گئے۔ جب اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جہاد کے لیے نکلو نا تو 6 قسم کے لوگ بن گئے۔ پہلا طبقہ، پہلی قسم کے وہ لوگ وہ تھے جنہوں نے بغیر شک و شبے کے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں۔ دوسرا طبقہ وہ تھا جو شروع میں شک میں آیا، تردد میں آیا، کیا کریں جی گرمی زیادہ ہے، پھل پک گئے ہیں، فصل پک گئی ہے، تھکے ہوئے ہیں، تو شروع میں آئے تو پھر بعد میں کہنے لگے نہیں استغفر اللہ ہم سے تو گناہ ہو گیا، تو فوراً وہ توبہ طائب ہوئے تو اللہ کے پیغمبر کے ساتھ رال مل گئے۔ یہ 2 طبقے ایسے تھے جن کی قرآن نے مدح کی ہے جی، آگے آئے گا جی۔ اب چونکہ غزوہ تبوک چل رہا ہے تو کئی رکوعوں تک غزوہ تبوک کا ذکر آئے گا۔ دوسرا طبقہ وہ تھا جن کے پاس صحیح عذر تھا جی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نہیں جا سکتے۔ نہ جانے کی وجہ یہ تھی کہ بعض ایسے تھے جو نابینے تھے، بعض ایسے تھے جو لنگڑے تھے، بعض ایسے تھے جو بے تاشے قسم کے زخمی تھے، کہا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ یہ 3 ہوگی جی، اللہ نے ان کی بھی تعریف فرمائی ہے۔ چوتھا طبقہ وہ تھا جو سستی اور کاہلی کی وجہ سے نہ جا سکا جی، تھکے ہوئے ہیں، ہارے ہوئے ہیں، زخموں سے چور ہیں جی، لڑ کر تھکے ہوئے ہیں، فصل آئی ہوئی ہے، کاشت کی تھی اب اس کو کاٹیں گے، اور غربت و افلاس ہے، سستی ہوئی اور نہ جا سکے۔ اور یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے پھر سخت تنبیہ کی، زجر آئی، تو کئی عرصے کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔ آگے ان کا بھی ذکر آئے گا جی۔ اور پانچویں قسم کے لوگ وہ تھے جو منافقین تھے جی، بالکل منافق تھے، وہ اپنا نفاق چھپا نہ سکے، ظاہر ہو چکا، کہنے لگے ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے، گرمی زیادہ ہے، لہٰذا ہیلے بہانے بنائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا نہیں جا سکتے۔ یہ 5 ہو گئے۔ چھٹا طبقہ وہ تھا منافقین کا جو ساتھ تو چلے گئے اور جاننے کا مقصد یہ تھا کہ ہم دیکھیں کہ مسلمان کرتے کیا ہیں، تعداد کیا ہے ان کا، جاتے یہ آپس میں مشورہ کیا کرتے ہیں، جاسوسی کے طور پر گئے، ہم ان کی بات اٹھا کر یہودیوں کو بتائیں گے اور یہودی ان کو مار دیں گے۔ یہ 6 قسم کے لوگ تھے۔ اب اللہ کے پیغمبر نے جب ان کے درمیان میں اعلان کیا، اللہ کی طرف سے وحی آئی، یا ایھا الذین آمنوا، وہ ایمان والو، ما لکم کیا ہو گیا تمہیں، اذا قیل لکم جب کہا جاتا ہے تمہارے لیے انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکل پڑو، تو اثاقلتم الی الارض تم زمین کی طرف جھک جاتے ہو، ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ کیا دنیا کی زندگی کے اوپر تم راضی ہو آخرت کے مقابلے میں؟
آج اگر آپ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ نہیں جاتے ہو تو اللہ رب العزت آپ کو صفحہ ہستی سے مٹا کر آپ کی جگہ پہ ایک اور قوم لے کر آئے گا جو اپنے پیغمبر کی مدد بھی کرے گی، نصرت بھی کرے گی اور جہاد بھی کرے گی۔ آپ سستی اور کاہلی کی وجہ سے جہاد میں نہیں جاتے۔ فرمایا فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، یہ دنیا کا زندگی کا نفع ہے، تجارت ہے، معیشت ہے، کھجوریں، یہ آپ کا فصل پکا ہوا ہے، اس وجہ سے نہیں جاتے ہو۔ فرمایا یہ دنیا کا نفع ہے، دنیا کی زندگی بھی کیا ہے جی عارضی ہے، دنیا کا جو نفع ہے ساز و سامان ہے یہ بھی کیا ہے جی عارضی ہے۔ فرمایا الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اگر تم نہیں جاؤ گے، جہاد کو چھوڑ دو گے تو اللہ تم کو ہلاک کر دے گا، عذابا علیما، دردناک عذاب دے گا، اور وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تبدیل کر دے گا تمہیں ایک ایسی قوم کے ساتھ کہ جو حضور کے اوپر نصاور کرنے والی ہوگی، اور وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، تم اللہ کا پھر کچھ بگاڑ نہیں سکو گی۔ اللہ کہتا ہے جہاد میں نکلو، پیغمبر کی مدد کرو، پیغمبر کی نصرت کرو، اور آپ سستی کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہو۔ فرمایا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، نہیں انہوں نے مدد کی مگر مدد کی اللہ نے۔ یہ منافقین کا ذکر چل رہا ہے جی، آخری کئی رکوعوں تک اللہ تو ان کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ کرے گا۔ اذ اخرجہ الذین، جب نکالا اس پیغمبر کو، الذین، ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ہے۔ آپ نے سنا ہے جی ہجرت سے قبل مشرکین مکہ نے آپس میں مشورہ کیے دار الندوہ کے اندر بیٹھ کر، دیکھیں ہمارے بچے دن بدن مسلمان ہو رہے ہیں، یہ پیغمبر تبلیغ کرتا ہے، اس کے ساتھی تبلیغ کرتے ہیں، باوجود اس کے ہم نے ان کے اوپر طرح طرح کے مصائب ڈھائے ہیں اور یہ تبلیغ سے باز نہیں آتا، اور ہمارے بچے، ہماری عورتیں دن بدن مسلمان ہو رہے ہیں، لہٰذا کچھ ایسی میٹنگ کی کرنی چاہیے، ایسا مشورہ کرنا چاہیے، نہ اس کا دین رہے نہ یہ رہے۔ اب انہوں نے ایک دن مقرر کیا، ایک جگہ مقرر کی، اور ہر خاندان کے ہر قبیلے کی طرف پیغام بھیجا کہ سردار فلاں وقت فلاں دن پہ آ جائے۔ اب یہ سارے لوگ جمع ہوئے تو ایک شخص آخر میں رہ گیا، چوکیدار کے پاس آیا، چوکیدار کو کہا کہ میں بھی اندر جانا چاہتا ہوں، تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔ تو چوکیدار نے کہا آپ کو آنے کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا آپ کہاں سے آئے؟ اس نے کہا میں نجد کے علاقے کا ایک قبیلے کا سردار ہوں۔ اندر گیا، اجازت مانگی تو اس کو اجازت مل گئی اور جا کر بیٹھ گیا جی۔ ابو جہل نے جوشیلی تقریر کی، کہا کہ یہ ہمارے بچوں کو دن بدن بے دین کر رہا ہے، العیاذ باللہ، ہمارے نسلوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر یہی حالت چلتی رہی تو نہ لات کا نام کوئی لے گا، نہ حبل کا کوئی نام رہے گا، نہ منات کا کوئی نام رہے گا، لہٰذا اپنا مشورہ دیا جائے۔ کسی نے مشورہ یہ دیا کہ اس پیغمبر کو نظر بند کیا جائے جی، نہ یہ کسی سے ملے گا نہ کوئی اس سے ملے گا، تو اس طرح اس کی تبلیغ رک جائے گی اور لوگ مسلمان نہیں ہوں گے۔ تو ابو جہل نے کہا دیکھو یہ حربہ ہم نے آزمایا ہے، 3 سال ہم نے اس کو شیب ابی طالب کے اندر بند کیا تھا، لیکن لوگ پھر بھی زیادہ مسلمان ہو رہے تھے۔ تو انہوں نے کسی نے کیا مشورہ دیا، کسی نے کیا مشورہ دیا، آخر میں یہ مشورہ دیا گیا کہ اس پیغمبر کو قتل کر دیا جائے۔ اور وہ جو نجد کا جو سردار بن کر بندہ آیا تھا نا، اس نے کہا باقی یہ والا جو مشورہ ہے نا یہ بے حد مفید ہے، اور اب قتل کرنے کی صورت یہ ہونی چاہیے نا جی، ہر قبیلے کا ایک ایک بندہ اس قتل کے اندر شریک ہو۔ ظاہر بات ہے جب قتل کریں گے تو بنو ہاشم کے لوگ ہم سے دیت مانگیں گے، 100 اونٹ ہوگا، تو ہم کیا اس طرح اگر کوئی ایک بندہ قتل کرے گا تو 100 اونٹ تو وہ دے نہیں سکتا، ایک ایک قبیلے کا بندہ ہوگا وہ قتل کرے گا تو ہر قبیلے کے لوگ کچھ نہ کچھ اونٹ دیں گے، تو اس سے کیا ہو جائے گی، دیت بھی آسانی سے ادا ہو جائے گی۔ ادھر انہوں نے یہ منصوبہ بنایا، ادھر اللہ نے اپنے پیغمبر کو وحی کر کے بتایا میرے پاک پیغمبر یہ تیرے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ آج رات نکل پڑو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا آج رات آپ ہمارے بستر پہ لیٹو، یہ امانتیں لوگوں کو دے کر آ جانا۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے وہاں سے، چلتے چلتے ساری رات چلتے رہے، غار ثور کے اندر آ کر پہنچے۔ 3 دن ادھر انہوں نے احرام کیا۔ جب صبح ہوئی مشرکین آئے تلواریں لے کر کہ قتل کیا جائے جی۔ دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں، دیکھا ابو بکر وہاں پہ بھی نہیں تھا اور حضور یہاں پہ بھی نہیں تھے۔ سمجھ گئے کہ دونوں یار نکل پڑے ہیں۔ اب انہوں نے کھوجی بلائے، نجومی بلائے، ماہر سے ماہر قسم کا بندہ
بلایا تاکہ وہ پاؤں کے نشانات دے کر ہمیں بتائے کہ یہ پیغمبر اور یہ اس کا ساتھی کہاں گئے۔ اور لالچ رکھی کہ جو بندہ زندہ پکڑ کر لائے گا یا شہید کر کے لائے گا اس کو اتنا انعام دیا جائے گا۔ تو لالچ میں آ کر ہر بندہ ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑا ہے جی۔ ادھر اللہ کا پاک پیغمبر غار ثور میں پہنچا۔ مفسرین نے لکھا ہے خدا کی شان مختصر، جن لوگوں نے غار ثور دیکھا ہے جی، کہتے ہیں کہ بندہ کھل کر اندر نہیں جا سکتا، لیٹ کر جائے تو بیٹھ کر جائے، جھک کر جائے تو جا سکتا ہے، وگرنہ نہیں جا سکتا۔ اللہ کا پاک پیغمبر اندر تھا، ابو بکر صدیق اندر تھا، باقی لمبی تفصیل ہے۔ تو مکڑی آئی، مکڑی نے جالا بنا جی، ببوا اس نے کیا کیا جی، جالا بنا، اور کبوتر آئی، اس نے انڈے دیے، اور کھوجی جاتے جاتے اس غار کے اوپر جا کر ٹھہر گیا۔ اس نے کہا یہاں تک تو پاؤں کے نشانات پہنچتے ہیں، ملتے ہیں، یہاں سے آگے نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ غار میں ہو۔ جب انہوں نے دیکھا نا جی مکڑی کا جالا بنا ہوا ہے اور اندر کبوتر نے انڈے دیے ہوئے ہیں اور انڈے بھی پڑے ہوئے ہیں، کہنے لگے تمہارا دماغ خراب ہے، یہ محمد سے کئی عرصہ پہلے کا بنا ہوا یہ جالا ہے اور تو ہمیں کہتا ہے، لگتا یہ ہے کہ تمہاری تو عقل ہی نہیں ہے۔ خیر وہاں پہ ٹھہرے رہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کا وہ پاک صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا نا غار کے اندر سے کہ مشرکین کے پاؤں نظر آ رہے تھے، دل میں گھبراہٹ آئی۔ قرآن کہتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا جی، ایک ہوتا ہے حزن اور ایک ہوتا ہے خوف۔ خوف یہ ہوتا ہے کہ بھائی بندہ مجھے قتل کر دے گا جی، اپنی ذات کا ڈر ہو، اور حزن یہ ہوتا ہے کہ میرے دوست کو، میرے بھائی کو، میرے یار کو کوئی قتل کر دے گا، اس کو کہتے ہیں حزن۔ اللہ کے پاک پیغمبر کا وہ پاک صحابی، اسے اپنی جان کا خوف نہیں تھا، اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا خوف تھا۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے جب کہا ابو بکر صدیق پریشان مت ہو، لا تحزن، مت غمگین ہو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تجھے خوف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خیر وہاں پر تھے تو قرآن کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ، جب اس نے کہا اپنے ساتھی کو، صاحب، دیکھیں قرآن کے اندر اگر کسی صحابی کے لیے لفظ صاحب کا ذکر آیا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اور اسی لیے فقہا فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا منکر ہو تو وہ کافر ہے، اور اس صاحبی ہی سے مراد بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اہل سنت والجماعت کی ہر تفسیر کے اندر یہاں پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مراد ہیں، اور اسی طرح فریق مخالف رافضیوں شیعوں کی کتاب حیات القلوب وہ بھی کہتے ہیں یہاں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مراد ہیں، اور اسی طرح ان کی کتاب ہے حملہ حیدری اور مجالس المومنین، وہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں لصاحبہ سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ دیکھیں، اور علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ من انکر ان یکون ابو بکر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرے، ایمان کا نہیں۔ آج کل تو لوگ یہ کہتے ہیں نا جی نہ ابو بکر مسلمان تھا نہ عمر مسلمان تھا، قرآن یہ کہتا ہے ایمان نہیں، صحابیت، لفظ صاحب، دوست، یار، جو یار کا منکر ہے تو وہ بھی کیا ہے جی، فرمایا فہو کافر لأنہ انکر نص القرآن، کیونکہ اس نے قرآن کی آیت کا انکار کیا ہے، اور جو بندہ قرآن کی ایک آیت کا ایک حرف کا بھی انکار کرے نا جی، شریعت اسے مسلمان تصور نہیں کرتی جی۔ تو فرمایا وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اللہ رب العزت نے وہاں پر اپنے پیغمبر کے اوپر سکینہ نازل فرمایا، ابو بکر کے دل کے اوپر سکینہ نازل فرمایا، اور اللہ نے ان کی تدبیروں کو، اور وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، ان کی تدبیروں کو، ان کے ہیلوں کو، ان کی میٹھگوں کو نیچے کیا، پست کیا، اور اپنے فیصلے کو وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، اللہ نے اپنے فیصلے کو، اپنی تدبیر کو بلند کیا۔ اللہ کی تدبیر ہمیشہ غالب رہتی ہے، اللہ کے تدبیر کبھی پست ہو نہیں سکتی۔ فرمایا واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب اور حکمتوں والا ہے۔ آگے اللہ نے فرفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، نکل پڑو اللہ کے راستے میں، ہلکی ہو یا بھاری ہو، مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس اسلحہ ہے یا نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے جہاد کے لیے نکل پڑو تو بس نکل پڑو، ساز و سامان کو مت دیکھو، اسلحے کو مت دیکھو جی، ایمان کی طاقت پاس ہو تو آپ جنگ جیت جاؤ گے جی۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس ایٹم بم نہیں ہے تو ہم
جنگ نہیں جیت سکیں گے۔ فرمایا نہیں، حکم ہے تو اب نکل پڑو اللہ کے راستے میں، اپنی مالوں کے ذریعے، جانوں کے ذریعے جہاد کرو۔ ذالکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ جہاد کے اندر انسانیت کی بقا ہے، حیات ہے بندے کو۔ یہاں سے اگر بندہ زندہ بچ آ بھی جاتا ہے نا جی تو غازی بن کر آتا ہے، اور یہاں پر بندہ اگر شہید ہو بھی جاتا ہے نا جو بندہ ڈائریکٹ جنت میں چلا جاتا ہے۔